مفتی صاحب کچھ نماز سے ریلیٹڈ مسائل بھی تھے. جی جی کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ جب وطر کی 3 رکعت کی بات کرتے ہیں جی جی اس کو کیسے سمجھیں؟ یہ بھی سنتوں میں شمار کی جاتی ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ واجب ہیں، اور کچھ لوگ اس کو عشاء کی نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، تو تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال ہے. دراصل میں دیکھیں، ہمیں دین کو دینداروں سے، جو دین کے پروفیشنل لوگ ہیں، ان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جی جو وطر کی نماز ہے یہ فرض کے قریب ہے. فرض کے قریب اسے عربی زبان میں یا لغت کی زبان میں اسے واجب کہتے ہیں. جی یعنی یہ کسی صورت میں آپ نے ترک نہیں کرنی، چھوڑنی نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس 2 صحابہ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم بوڑھے بھی ہیں، ہم مزدور بھی ہیں، اور رات کو ہم تھک جاتے ہیں، صبح اٹھا نہیں جاتا، تو کیا ہم عشاء کے یہ وطر نماز عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی. اصل میں یہ مناجات ہے. جی مناجات ہے، یہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ یہ بندے کی طرف سے ایک عاجزی کا اظہار ہے، دعا ہے. وطر کی نماز جو بندہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں اپنی آہوزاری پیش کرتا ہے. یہ ہے رات کے آخری حصے کی نماز. یعنی آپ نے رات کو اگر تراویح پڑھنی ہے، صبح تہجد پڑھنی ہے، اور صبح نوافل پڑھنے ہیں سحری کے وقت میں، آج کل رمضان میں سب اٹھے ہوتے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ آپ وطر رات کو تراویح کے بعد نہ پڑھیں، صبح سارے نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح میں آخری ٹائم پہ اٹھنا ہے، میں سحری کروں گا، اسی وقت اذان کا وقت ہو جائے گا، وقت نہیں ملے گا، تو پھر آپ رات کو وطر پڑھ لیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. بالکل صحیح.